السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. جس کتاب سے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اس میں سے ایک دو پیجز جو ہے وہ مسنگ تھے، تو وہ میں اردو پہلے پڑھ دوں گا اور اس کے بعد یہاں سے شروع کریں گے. تو پہلے یہ چیپٹر 3 کا سٹارٹ کے کچھ پیراگراف جو مسنگ ہے وہ میں آپ کو ویسے پڑھ کے سناتا ہوں اور پھر جو ہے یہ ٹیکسٹ ریڈنگ ہوگی. مسز وکٹ نے جو کمرہ مسٹر چپس کو کرائے پر دیا تھا وہ ایک چھوٹا سا مگر بہت آرام دہ اور روشن تھا. گھر بذات خود بدنما اور تصنع آمیز یعنی نمائشی تھا، لیکن اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا. یہ بہت باسہولت تھا اور یہی اس کی سب سے بڑی خوبی تھی، کیونکہ اگر موسم کافی معتدل ہوتا تو وہ سپیر کو چہل قدمی کرتے ہوئے کھیل کے میدانوں میں چلا جاتا اور کھیلیں دیکھنا پسند کرتا. وہ لڑکوں کے ساتھ مسکرانے اور ان کے ساتھ چند الفاظ کا تبادلہ کرنے کو پسند کرتا جب وہ اپنی ٹوپیوں کو تعظیماً اتار دیتے تھے. وہ اس بات کا خیال رکھتا کہ وہ تمام لڑکوں سے ان کی پہلی تعلیمی مدت کے دوران شناسائی حاصل کرے اور اپنے ساتھ چائے پلائے. وہ ہمیشہ گاؤں میں ریڈا وے بیکری سے اخروٹ والا کیک جس پر گلابی شکر کی تہ جمی ہوتی تھی منگواتا، اور سردیوں کے موسم میں تو نرم کیک بھی ساتھ ہوتے تھے. آگ کے سامنے ان کا ایک چھوٹا سا ڈھیر ہوتا جو مکھن میں بھیگا ہوا ہوتا اور ان میں سے سب سے نیچے والا مکھن کے ایک چھوٹے سے کم گہرے تالاب میں پڑا ہوتا. اس کے مہمانوں کے لیے چپس کو چائے بناتے ہوئے دیکھنا باعث تفریح تھا. جب وہ چھوٹے چھوٹے ڈبوں سے احتیاط کے ساتھ چمچ بھر بھر کے ملاتا ہوتا اور وہ نئے آنے والے لڑکوں سے پوچھتا کہ وہ کہاں رہتے ہیں اور آیا کہ ان کے بروک فیلڈ کے ساتھ خاندانی روابط ہیں. وہ دھیان سے دیکھتا رہتا کہ ان کی پلیٹیں کبھی خالی نہ ہوں، اور 1 گھنٹے کی ملاقات نشست کے بعد ٹھیک 5 بجے وہ گھڑیال پر نظر ڈالتا اور کہتا، اچھا، یہ بہت پرمسرت ملاقات تھی. آپ کو اس طرح سے ملنا مجھے افسوس ہے. اب آپ مزید ٹھہر نہیں سکتے. تو اب اس سے آگے ہم ٹیکسٹ پڑھتے ہیں. اس کے بعد وہ ایک سے خوش دلی سے ہاتھ ملاتا. ڈیوڑی تک رخصت کرنے آتا. وہ لڑکوں کو سڑک پار کر کے سکول کی طرف بھاگتے دیکھتا. ادھر لڑکے اس کے بارے میں رائے دے رہے ہوتے تھے. بڑا شریف آدمی ہے، چائے بہت اچھی پلاتا ہے، مگر دیکھو اچانک ہمیں کیسے جانے کے لیے کہہ دیا. جب مسز وکٹ دعوت کا بچہ کھچا سامان سمیٹنے آتی تو چپس اسے بتاتا، بہت اچھا وقت کٹا. فلاں جو پہلے ہمارا شاگرد تھا اس کا بیٹا بھی آیا. تمہیں تو وہ لڑکا یاد ہوگا جو گیند لینے چھت پر چڑھ گیا تھا. احمق کی گردن ٹوٹ سکتی تھی. تم بھی تو اس زمانے میں وہیں سکول میں تھیں. مسز وکٹ کو سب کچھ یاد آ جاتا کیونکہ وہ بروک فیلڈ سکول کے ہاسٹل کی نگران رہ چکی تھی. اس نے بڑی کفایت سے پیسے جمع کر کے یہ مکان خریدا تھا جس میں اب کرایہ دار رہتے تھے، اور وہ بڑے مزے سے پرسکون زندگی گزار رہی تھی. وہ مسٹر چپس کا دل سے احترام کرتی اور اس کی سب ضرورتوں کا خیال رکھتی تھی. مسز وکٹ کے ہاں زندگی واقعی بڑی خوشگوار اور پرسکون تھی. چپس کی زندگی میں کوئی تشویش تھی نہ پریشانی. اس کی اپنی کفالت کے لیے تو پینشن کی معقول رقم ہی کافی تھی. پھر اس نے کچھ رقم جمع بھی کر رکھی تھی. اس نے کمرے کو بڑے اچھے طریقے سے سجا رکھا تھا. وہ بہت اچھے ذوق کا مالک تھا. اس کے اپنے کمرے میں 2-3 الماریاں کتابوں سے بھری ہوئی تھیں اور انعام کی ٹرافیاں، سابق طالب علموں کے کارڈ اور دستخط شدہ تصویریں، سکول کے زمانے کی سرگرمیوں کی تصاویر. کتابوں میں زیادہ تعداد یونانی اور لاطینی ادب کی کتابوں کی تھی. یہی مضمون تھا جو اس نے ساری عمر پڑھایا تھا. کچھ کتابیں انگریزی ادب کے بارے میں تھیں اور پھر جاسوسی ناولوں کے انبار، سستے ایڈیشن،
مسٹر چپس کو ان جاسوسی ناولوں سے بڑی دلچسپی تھی۔ برسہ برس قدیم لاطینی ادب پڑھانے کے بعد بھی وہ لاطینی اور یونانی زبانوں کو مردہ سمجھتا تھا۔ مسز وکٹ کے ہاں زندگی بسر کرتے ہوئے اس کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بہت اہمیت حاصل ہو گئی تھی۔ کچھ وقت تو وہ پڑھنے میں گزارتا اور زیادہ وقت ماضی کی یادوں میں کھویا رہتا۔ اس کا سر سفید ہو چکا تھا، لیکن بڑھاپے کے باوجود اس کی طبیعت میں خوش مزاجی موجود تھی۔ وہ چڑچڑا نہیں تھا۔ وہ چائے پیتا، مہمان نوازی کرتا، بروک فیلڈ کی جدید لغت کی اصلاح و ترمیم میں مصروف رہتا یا پھر خط لکھنے بیٹھ جاتا۔ وہ خوش خط نہیں تھا، مگر اس کی تحریر پڑھنے میں کبھی کسی کو دشواری نہ ہوتی تھی۔ جب بھی اسکول میں کوئی نیا استاد آتا وہ اسے چائے پر ضرور مدعو کرتا۔ اسی طرح نئے طالب علم بھی اس کی میزبانی سے لطف اٹھاتے تھے۔ خزاں کی پہلی سمائی میں 2 نئے استادوں کا بروک فیلڈ اسکول میں تقرر ہوا تو چپس نے حسب معمول انہیں چائے پر بلوایا۔ چائے پی کر جب وہ واپس آئے تو ایک نے دوسرے سے کہا، یار بڈھا مزیدار کردار ہے۔ تم نے دیکھا چائے کس اہتمام سے بنا رہا تھا۔ بیچارے کی شادی جو نہیں ہوئی، اس لیے وہ اہتمام سے چائے بنا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے تھے وہ غلط ہے۔ چپس کنوارا نہیں تھا، اس کی باقاعدہ شادی ہوئی تھی۔ یہ اب ایک الگ بات ہے کہ بروک فیلڈ اسکول کے استادوں میں سے کسی کو بھی اب یاد نہیں رہا تھا کہ اس کی ایک بیوی بھی ہوا کرتی تھی۔